بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج کا میرا ٹاپک ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر برحال اسلام رمضان المبارک آخر عشرہ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس عشرہ میں وہ رات آتی ہے جس کی بات ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اللہ رب عزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بے شک ہم نے یہاں یہ قرآن لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت و رات میں اتارا. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور رسول آمین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں لے رہا ہوں اس میں لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت کو بہت اہمیت کی عبادت ہے. آپ نوجوانوں کو اللہ نے جو چنا بہت ہی خوش قسمت ہے دونوں. اس لیے جو بھی عبادت کرنا چاہے دل خوشی سے اچھائی سے کرو. جو بھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور ماں باپ کی فرما برداری کرو. ماں باپ کا کہنا مانو. جو بھی عبادت اللہ جو بھی کر رہے ہیں اپنے سے جو بھی غلطیاں ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو معاف کرو. اور جو عبادت اللہ جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس طرح سے نہیں کر سکے. اللہ ہم سب کو آئندہ کبھی بھی انشاءاللہ عبادت اچھے سے اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
نماز ہوں. آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جیسے لوگوں کو چن کے اعتکاف میں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگوں کو جو چنے اللہ تعالیٰ وہ عبادات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آج کا عنوان ہے ليلة القدر کے بارے میں. رمضان اسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک ہم نے یہ قرآن ليلة القدر میں بھی ليلة القدر یعنی عزت اور خیر و برکت والی رات میں اتارا. اور آپ کو کیا معلوم کہ ليلة القدر کیا ہے؟ ليلة القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے پورے فجر تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے. خوشی بھی ہوتی ہے اور اداسی بھی ہے. خوشی اس بات کی ہے ہم عبادت اور روزے پورے کیے، اور اداسی اس بات کی ہے کہ مبارک مہینہ اب جا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے رمضان صرف ایک مہینے کی عبادت نہیں ہے بلکہ پوری زندگی سدھارنے کا ایک موقع ہے. رمضان کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے. کیا لانی چاہیے؟ کچھ ضروری باتیں ہیں. ایک عبادت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. دوسرا روزہ رکھنے کی عادت برقرار رکھنی چاہیے. اور تیسرا صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے. اور چوتھا رشتہ دار اور دوست سے اچھے برتاؤ کرنا ہے. پانچواں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا سیلف امپروومنٹ. اینڈ چھٹواں اپنی آخری منزل یاد رکھنی چاہیے. ساتواں شکر گزاری اور سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. پہلا عبادت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہلا حصہ ہے. دوسرا قرآن کی تلاوت کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. چاہے صرف تھوڑا ہی پڑھنا کیوں نہ ہو، صرف 1 پیج بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ایک دن میں. ایسا کرنے سے آپ کی تلاوت بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہے، آپ کو امپرومنٹ بھی ہوتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، قرآن میں کیسے باتیں ہیں. اور اپن تجوید اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دعا اور توبہ کا عادت بنانی چاہیے. جیسا ہم نے رمضان میں اللہ سے معافی اور رحمت کی دعا کی تھی، تہجد کی
عادت کو رمضان میں رکھتی ہے. دوسرا، روزہ رکھنے کی عادت برقرار رکھنی ہے. شوال کے 6 روزے ضروری رہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس کے لیے یہ پورا سال روزہ رکھنے جیسا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر تیسرا، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہو. زکوٰۃ صرف رمضان تک محدود نہیں، ہمیشہ غریبوں اور یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہو. صدقہ اور خیرات کا سلسلہ جاری رکھو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. انسان سے اچھا رویے سے ملو جیسے رمضان میں غصہ اور غلط باتوں سے بچتے تھے. اور چوتھا، رشتہ دار اور دوست سے اچھے برتاؤ. رمضان میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک اچھا موقع ملا تھا، اس کو عید کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے. رشتہ دار اور دوست جو ہمیشہ دور ہو گئے ہیں اسے رشتہ جوڑنا چاہیے. اور پانچواں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا، سیلف امپرومنٹ. سوچئے کہ رمضان نے ہمیں کیا سکھایا. کیا ہم واقعی بہتر انسان بنے ہیں؟ اپنی برائی سے لڑنا ضروری ہے، جاری رکھیے، جیسا غیبت، جھوٹ، غصہ اور انجانے میں ہونے والی غلطیاں جیسا نئے چھٹوا. اپنی آخری منزل یاد رکھنی چاہیے. رمضان نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ یہ دنیا فنا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ہر دن اپنی نعمت اور عمل چیک کرنی ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. زندگی کا اصلی مقصد صرف دنیا کا سکون نہیں بلکہ اللہ کا رضا اور جنت کا قیام ہے. ساتواں، شکر گزاری اور صبر کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں. اللہ کا شکر ادا کرنے کے اس نے ہمیں ایک اور رمضان نصیب کرے. آمین. اگر رمضان کے بعد عبادت میں کمی محسوس ہو تو ہمت مت ہارو، دھیرے دھیرے اپنی عادت سدھارو. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا کبھی نہ چھوڑو. اللہ ہماری عبادت قبول کرے، ہمیں سیدھے راستہ پر چلانے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور برکت سے نوازے. آمین. اس سال کا جو اعتکاف تھا، بڑے لوگوں کے ساتھ روم شیئر کرنا، نئی باتیں سیکھنا اور عبادت کے بھی جو بھی احکام ہے کیسا کرنا کیا نہیں، بہت کچھ سیکھنے ملا 2 بڑے بھائیوں سے اور ہمارے سعید بن علی حضرمی صاحب سے بہت کچھ نالج ملا. جیسا کہ ظہر میں پھر عصر میں جو بھی باتیں بولے انہوں بہت خوشی ہوئی اور ہم ان سے چاہوں کہ وہ عمل میں آئے زندگی میں سب کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ ہم سب کو جو بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ تیری بڑائی کر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما تاکہ اس میں برکت ہو اور جلد سے جلد اچھے انجام پہ وہ کام پہنچ جائے. یا اللہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بغیر بسم اللہ بول کے شروع کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ
اگر بھول گئے تو پھر بعد میں اللہ بسم اللہ کی اول کی و آخر کی بول کے وہ کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ وہ کام میں شیطان دخل نہیں کرتا میرے مولا جہاں تیرا نام لیا جاتا۔ یا اللہ ہر پل، ہر دم، ہر لمحہ یا اللہ ہمیں تیری حمد و ثنا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ہمارے زندگیوں میں یا اللہ اسلام کا پورا بول بالا عطا فرما، پوری طور پر یا اللہ مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام ہمیں مسلمانوں کو جو نام دیے تھے مسلمان بلکہ یا اللہ سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیری حمد و ثنا ہر پل ہر لمحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایک ماہر جادوگر جو امریکہ یا کچھ رشیا کی کچھ اور جگہ کی تھی، اللہ اسے پوچھا گیا کہ آپ کا جادو کس پر نہیں چلتا بول کے، تو انہوں لائیو سیشن میں بولے میرے مولا ہر مسلمان پہ میں جادو نہیں کر سکتی، جو صبح اور شام کے اذکار کرتا وہاں پر جادو میری ریٹرن آ جاتی، اس کے اوپر میری جادو نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہم سب کو یہ جو میں واقعہ بول رہا ہوں آپ یوٹیوب پہ مار کے دیکھ سکتے، یا کسی کو نہ بولے تو میں بتا دوں، یوٹیوب پہ لائیو ہے، لوڈڈ ہے ویڈیو۔ یا اللہ ہم سب کو صبح اور شام کے اذکار سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ غفلت برتنے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ جو کچھ حقیقت نہیں ہے یا اللہ وہاں ایک ہو جائے میرے مولا، ہم تو تیری عبادت کرتے، ہم سب کو ایک بنا۔ یا اللہ ہم سب میں بھائی چارگی عطا فرما۔ یا اللہ آپ نبی کے ذریعے سے ہم سب تک یا اللہ جو سچا دین ہے وہ پہنچا دیے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ غیر جماعتی لوگ یا اللہ یہ غیر مذہبی لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم تیری رسی تھام لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا، خالی ہم ڈر رہے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے مولا۔ یا اللہ جب تک تیری رسی تھام کے رہنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ ہم یہ شر پسندوں سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہم ہمارا بال بھی باتہ نہیں کر سکتے یا اللہ جب تک ہم آپ کی رسی تھام لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے۔ یا اللہ ہمیں ہلاک کو اس طرح کے اعمال کر کے یا اللہ ہمیں ہلاک ہو جائے میرے مولا۔ یا اللہ آپ سے دوری، یا اللہ دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہے میرے مولا۔ یا اللہ آپ سے دوری نہ فرمائیے میرے مولا۔ یا اللہ جو راتیں تھے لیلۃ القدر کی میرے مولا، یا اللہ ماشا ٹیبلٹ یا اللہ جو ہماری لکھی گئی ہم ماں کے پیٹ میں رہ جب پھر بھی اللہ تھوڑے ایسے چیزیں رہتے جو لیلۃ القدر میں میرے مولا دعائیں کر کے چینج کر لے سکتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے یا جو بھی اس مسجد کے مصلی ہے، جو بھی امت محمدیہ ہے اللہ سب کے جو جائز سمانا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اللہ۔ یا اللہ بدعت جیسی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھ میرے مولا۔ یا اللہ صاحب جو بولے آج جمعہ میں یا اللہ بہت ایک قسم کا ڈر ہو گیا، کہیں میرے اندر بھی نہیں ہے کیا بدعت بولے سر کا۔ یا اللہ بدعت سے ہمیں دور رکھ میرے مولا، اگر ہے تو میرے مولا اسے نکال دے میرے مولا۔ یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے میرے مولا۔ یا اللہ تو سننے والا ہے، تجھے نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے میرے مولا۔ ہر شے پہ تیری ہی قدرت ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک بادشاہ۔ یا اللہ 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہے یا اللہ۔ یا اللہ آپ الکبیر ہے میرے مولا۔ یا اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یا اللہ ہم یہ عید کے دن پڑھتے لیکن ہر روز جب بھی خوشی ہے جب بھی پڑھنے کا ہے میرے مولا ہے۔ یا اللہ ہمیں حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم ارکان شورا ہے اس مسجد کے، یا اللہ تو چاہے تو کسی کو بھی چھو سکتا تھا میرے مولا، لیکن ہمارا کو سنا یہ بہت بڑھیا فضل و کرم ہے ہمارے واسطے میرے مولا، جو ہم جس طرح سے قدر کرنا ہے اس طرح سے نہیں کر رہے میرے مولا۔ پابندی سے یا اللہ پابندی سے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے یا اللہ اتنی بڑی ہستی یا اللہ
یا اللہ آپ کے بعد کسی کا ہے تو میرے مولا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرے مولا، انہوں جو کام کرے ہم کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو میں اکیلا عبادت کرتا تھا تو مجھے جو اتنا یہ نہیں ہوتا تھا، جب میرے دوستوں کے ساتھ جو جڑے اس باڈی ممبرس کے جب ارکان شورا جب یہ کمیٹی بنی یا اللہ جو ہمارے بڑے امیر سعید بن علی حضرمی صاحب، میرے والد نائب امیر عبداللہ بن محبوب صاحب، پھر ہمارے مصعب محمد رفیق آثاری حفیظہ اللہ یا اللہ، انہوں چھوٹے مصعب محمد مجیب اللہ یا اللہ، ان سب کی محنتوں کو جو رنگ آیا یا اللہ، ایک سال میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور بہت کچھ ڈیولپمنٹس آئے میرے مولا، اور مزید اور ایک سال تک اور مزید ڈیولپمنٹ عطا فرما اور کئی جنوں کو ہمارے اس میں جمعیت میں جڑنے کی توفیق نصیب فرما، جو ہم کام کر رہے ہیں یا اللہ اسے قبول و منظور کر اور یا اللہ بد نظری سے بچا لے میرے مولا، یا اللہ جو گھر گھر اجتماع کرے وہاں سے بھی اللہ کئی مسلیاں اس مسجد کو جڑے یا اللہ، ایسے ہی اجتماع کر کے یا اللہ مسلمانوں تک یا اللہ سب پورے لوگوں تک پورے عالم میں یا اللہ اسلام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، جو علی بن محسن حضرمی رحمہ اللہ یا اللہ جو کام کر کے گئے تھے، میں میرے بڑے بھائی محمد بن عبداللہ سے سنا تھا یا اللہ، نو بولے تھے میں کہ ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، جو کوئی خیر کا کام ہو وہاں کرنے پہنچ جاتے تھے، کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ جماعت وہ جماعت، بلکہ خالی خیر کے کام کے لیے کہاں ہو جہاں پہنچ جاتے تھے میرے مولا یا اللہ، ویسے ہی سعید بن علی حضرمی صاحب بھی اللہ کوئی گھر ایسا نہیں دکھ رہے، ہماری جماعت بوئے بلے سر کا ہر گھر تک جا کے دین کو پہنچا رہے میرے مولا یا اللہ، ہمیں مکمل طور پر ایسے ہی دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، میری آپ سے ایک بہت بڑی گزارش ہے جو ہمارے امیر کی بھی یہ ہے، میری بھی ہم سب کی یہ ہے یا اللہ اسد بن حضرمی صاحب یا اللہ جو ہمارے امیر صاحب کے بھائی ہے یا اللہ ہم سب ان کو اس مسجد میں دیکھنا چاہ رہے ہیں میرے مولا یا اللہ، جو بھی اختلافات ہیں ان کے یا اللہ تو اسے دور کر دے یا اللہ، جو کوئی شرپسند نہ ان کے دل میں جو کچھ بھی ہو جو دارے باتاں یا اللہ اسے دور کر دے یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے میرے مولا یا اللہ جو کچھ بھی اختلافات ہے اسے دور کر دے میرے مولا یا اللہ، تو اختلافات دور کر سکتا میرے مولا، تو ہی دلوں کا حال بدل دے سکتا میرے مولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا اللہ، ہمارے دلوں کو یا اللہ تیرے اسلام پر قائم رکھ یا اللہ تو چاہا تو کچھ بھی کر دے سکتا میرے مولا یا اللہ تیرے ہاتھ پکڑ کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میرے مولا یا اللہ، اسد بن علی حضرمی صاحب کو یا اللہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، جو کچھ بھی ان کے اختلافات ہے میرے مولا اسے دور کر دے یا اللہ میرے آنکھیں آنسو نیچے گرنے سے پہلے یہ دعا قبول کر لے میرے مولا یا اللہ، میرے امیر محترم کو یا اللہ بہت بڑی ان کی ضرورت ہے میرے مولا اس مسجد کی خدمت کے لیے، انہوں باہر سے انجام دے رہے ہیں لیکن یا اللہ نماز بھی آ کے یہاں پڑھتے میرے مولا، ہم سب کے ساتھ یہاں شرکت کریں میرے مولا یا اللہ، تو سننے والا ہے، دل سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا یا اللہ، اس دعا کو قبول و منظور کر میرے مولا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ آپ وحی کرتے کہ فرعون کے پاس جاؤ اس کو ڈراؤ، بلکہ یا اللہ انہوں بولتے میری زبان میں الخنت ہے، میرے بھائی کو مضبوط کھانے سے میرا کھانا مضبوط کر، بلکہ یا اللہ اسی طرح یا اللہ سعید بن علی حضرمی صاحب کو بھی یا اللہ اسد چاچا کی ضرورت ہے، اسد بن علی حضرمی صاحب کی اللہ سعید ہمارے امیر صاحب کے بھی کھانے کو مضبوط کر دے اللہ، اسد بن علی حضرمی صاحب کا یا اللہ ساتھ دے کر یا اللہ ان کے دل کو چینج کر دے میرے مولا، اے سوکھے کو ہرے کرنے والے یا اللہ تو ان کے دل کو چینج کر دے میرے مولا یا اللہ، اس مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، جو کچھ بھی ان کے دلوں میں یا اللہ جو چوری ہے اسے ہٹا دے میرے مولا یا اللہ تیری رضا جوئی والی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، دکھاوے کی عبادت سے دکھاوے کی دعاؤں سے ہمیں محفوظ رکھ میرے مولا یا اللہ، شرک اعمال کرنے سے ہمیں دور رکھ میرے مولا یا اللہ یا اللہ
گھر کے آس پاس پڑوسی جو بھی ہے یا اللہ اس متولیہ نے علی حضرمی کے اللہ جو بھی آس پاس کے پڑوسیاں ہیں یا اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں سچی پکی محبت نصیب فرما، جو بھی اختلافات ہے اسے دور کر دے یا اللہ۔ میں ہمارے بڑے بھائی مقیم بھیا سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کو جیسے علی بن محسن حضرمی صاحب کے جو ساتھ جیسے خدمت انجام دیے تھے اسی طرح ابھی بھی ہمارے ساتھ دے کر ہماری ہمت افزائی کرے، ہمیں ان کی ضرورت ہے یا اللہ ان کو بھی اس کام کے لیے قبول و منظور فرما یا اللہ۔ اگر کوئی ان کے دل میں ڈاؤٹ ہے تو یا اللہ ہمارے امیر صاحب ہے ہم ہیں یا اللہ ہمارے امیر صاحب کیا بھی ہے تو ان کے سامنے بات کر لے کے رفع کر لے کے اللہ اس مسجد سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ رحم کر میرے مولا، ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں میرے مولا یا اللہ، ہم پر رحم و کرم کر دے میرے مولا۔ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے میرے مولا۔ اس مبارک مہینے کے برکت سے اللہ ہم سب کو دلوں میں جو بھی کچھ بھی کینہ کپٹ ہے سب ہٹا دے میرے مولا یا اللہ۔ رحم کر میرے مولا یا اللہ، رحم کر، تو سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا ہے یا اللہ۔ جبریل علیہ السلام آتے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتے رہتے میرے مولا، 3 بار آمین 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 بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ پوچھتے آپ آمین کے کیوں بولے بول گئے، تو آمین کس وجہ سے بولے بول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں بولے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہیں کرائے اس کو بدعا ہے بولے تو آمین بولتے۔ پھر جو ماں باپ ہے اپنی خدمت نہیں کرے ان پر بدعا ہو بولے تو آمین بولے۔ پھر یا اللہ ماں باپ کی جو بھی نافرمانی کرتے ہیں ہمارے کون سا کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو بولنا چاہیے، اگر نہیں بولے تو ان پہ بھی آپ ان پر بھی جبریل کی بدعا آپ اللہ کی بدعا ہے۔ تو ہم سب کو یہ 3 چیزیں کیسا بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جب تک بھی زندہ ہے ہم سب کو ہمارے ماں باپ کا سایہ نصیب فرما یا اللہ۔ جس طرح قرآن میں ہے کہ اللہ انہیں اف بھی نہیں کہنے کا ہے یا اللہ، اب تک ہم سے جو کچھ بھی خطائیں ہوئے اللہ اسے معاف فرما، آئندہ سے اللہ ہمیں ان کی خدمت انجام دینے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ اف بھی کہنے سے ہمیں محفوظ رکھ میرے مولا یا اللہ۔ یا اللہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی کینہ کپٹ ہے تو دور کر دے میرے مولا یا اللہ۔ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ہمارے نفس کے حوالے مت کر یا اللہ۔ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے اللہ، تو بھی چاہا تو ہم بچ سکتے یا اللہ۔ ہمیں بچا لے برباد ہونے سے یا اللہ۔ جو نیکیاں یہاں سے کما کے لوٹ کے لے جا رہے ہیں اللہ، اسے محفوظ قیامت کے دن تک محفوظ کر لینے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ اکیلے پن کے گناہوں سے ہمیں بچا لے میرے مولا یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے میرے مولا یا اللہ۔ رات جگنی دن جگنی یا اللہ اس مسجد کی طرف عطا فرما، جو کچھ بھی شر پسند نہ ہے یا اللہ انہیں دور کر دے یا اللہ، یا پھر نہیں تو ہدایت دے دے یا اللہ ہم کو یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب میں بھائی چارگی نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب میں یا اللہ ہم سب میں پھوٹ کے آپ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ ایسے اعمال اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے آپ راضی ہو جائے یا اللہ۔ دنیا اور آخرت والی کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا اللہ۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا جب پڑھے تھے میرے مولا، جب فرعون کے وہاں سے بھاگ کے نکلتے، پھر وہاں
बकरियों के जब वहाँ पहुँचते मेरे मौला, तो जब ये दुआ करते तो अल्लाह उनको जॉब भी मिल जाती, निकाह भी हो जाता है, रहने के लिए घर भी मिल जाता है। अल्लाह हम सबको या अल्लाह यहाँ जो जो इत्तिकाफ में है अल्लाह सबको या अल्लाह ये दुआ हम सबके हक में कबूल व मंजूर कर ले मेरे मौला। या अल्लाह तू सबसे ज़बरदस्त रहम करने वाला है मेरे मौला। या अल्लाह हक का काम करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह यहाँ पर या अल्लाह वसीम रहा या अल्लाह हमारे से हम लोगों से जो भी उनके सामने शरारतें करे मेरे मौला, लेकिन समझाए मेरे मौला, कभी गुस्सा नहीं करे मेरे मौला। एक मोहब्बती अंदाज से बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे मौला। या अल्लाह हम आपको उनके साथ शामिल करके या अल्लाह एक बहुत बड़ा इनाम दे दिया अल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे मौला। जो बातें नहीं मालूम थी, नई बातें सीखने को मिली मेरे मौला। या अल्लाह आप जो या अल्लाह हम सबको बड़े छोटों की या अल्लाह अदब करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इसी के साथ साथ या अल्लाह हमारे साथ अमीर साहब को भी या अल्लाह इत्तिकाफ में बैठे या अल्लाह उन्होंने भी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे मौला। या अल्लाह ज़ोहर के दर्स से असर के दर्स से ये मालूम हुआ कि या अल्लाह हमारी नेक काम जो नेक रहता हो उसका वसीला देके हमारी मुसीबत में हम दूर कर ले सकते मेरे मौला। या अल्लाह तू और हम ही जानते हैं अल्लाह जो काम रहता है वो एक वसीला देके अल्लाह वो मुश्किल दूर कर ले सकते मेरे मौला। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह खुशी में तेरे को याद करने की तौफीक नसीब फरमा, ताकि हमारा जब मुसीबत वाला टाइम आए तो हम बोल सकते हैं अल्लाह तेरे को मैं खुशी में भी याद कर रहा था, गम में भी याद करूँ। जो खुशी में अल्लाह ताला को याद करते, जब अल्लाह ताला मुसीबत उन पर आती तो अल्लाह ताला फौरन उनकी दुआ कबूल कर लेता। तो आप हम सबसे गुजारिश है कि खुशी में भी याद करिए, गम में भी याद करिए, हर पल अल्लाह का जिक्र करते रहिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि एक जिंदा आदमी को कोई क्या जब उन्होंने कोई जंग के लिए जाते तो अकेले जाके काफिरों का देख आते कि कितने जनों हैं वो है बल्कि। तो आने के बाद साहबा बोलते कि आप कहीं को गए अकेले, आपको कुछ हो जाता था, आप कहीं को गए बोले। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते कि एक जिंदा आदमी को 20-20 हज़ार मुर्दे आदमी क्या कर सकते। तो इस बात से ये मालूम होता है कि जिंदा आदमी अपन है जो अल्लाह की इबादत करने वाले, जो अल्लाह की इबादत करते हैं और जिंदों में शुमार होते हैं। अल्लाह हम सबको जिक्र की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचा ले। या अल्लाह जो भी मस्जिद से जुड़े वाले हैं, ईसा बिन उमर, जमील साहब, या अल्लाह मुतेवाला ने मस्जिद अली हज़रत में उन सब के अल्लाह खिदमत को कबूल फरमा। उनके दिली जो भी आरज़ू है, ख्वाहिश है, या अल्लाह उसे कबूल और मंजूर फरमा। उनको सेहत मर्द हयात दे आने वाला क़यामत तक। या अल्लाह हम सबको इस मस्जिद से जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमा। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर व गुरूर होगा। और वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। अगर अपनी इबादत पर तकब्बुर है तो शैतान का अंजाम देख लो। अगर अपने माल पर गुरूर है तो कुरान का अंजाम देख लो। अगर अपनी ताकत पर गुरूर है तो फिरौन का अंजाम देख लो। ए कुरान, बेशक अल्लाह किसी के तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।